حامدا ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء كأنه يقول أزر بك فقال دعه فإن الحياء من الإيمان رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جو اپنے بھائی کو زیادہ حیا کرنے کی وجہ سے ڈانٹ رہا تھا، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا۔ کأنہ یقول، وہ اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا اضر بک، زیادہ شرمانے کی وجہ سے، زیادہ حیا کرنے کی وجہ سے تم نقصان میں پڑ سکتے ہو، تمہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فقال، یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اسے چھوڑ دو، ڈانٹ ڈپٹ مت کرو، کیونکہ حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی زیادہ حیا کرنے کی وجہ سے نقصان میں پڑ سکتا ہے، کسی دنیاوی نقصان میں پڑنے کا اندیشہ اور خدشہ ہو، تب بھی اسے حیا نہ کرنے کا مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ تاہم شرعی مسائل کے دریافت میں، فرائض کی ادائیگی میں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں یا دین کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تب اس کی حیا مانع نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا کرنے والا حیادار نہیں بلکہ عاجز ہے، یعنی اس کی حیا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے نہ روکے، وہ ان چیزوں پر عمل کرنے سے نہ شرمائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ حیادار نہیں ہے بلکہ وہ آدمی عاجز ہے۔ بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیادار تھے۔ آپ کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرماتے تھے۔ کان اذا کرہ شیئا عرفناہ فی وجہہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو ہم اس کے اثرات آپ کے چہرے پر پہچان لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا پیکر تھے۔ آپ جب کوئی خلاف مروت چیز دیکھتے تو زبان سے اظہار نہ فرماتے، حیا کی وجہ سے ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے حیا جس قدر زیادہ ہو، ایمان بھی اسی قدر کامل ہوگا۔ بخاری ہی کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن سے اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ کی ران یا پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ آپ اسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور آپ اسی حالت میں ہوتے ہیں۔ پھر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لاتے ہیں، گھر کے اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کپڑے کو درست کر لیتے ہیں۔
پھر وہ بھی بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ جب سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے زیادہ توجہ نہ دی، آپ اسی حالت میں رہے، آپ نے اپنے کپڑے کو درست نہیں کیا، اور اسی طریقے سے جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تب بھی آپ نے زیادہ اہتمام نہ کیا اور زیادہ توجہ نہ دی، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو درست کر لیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا لا استحی من رجل، میں ایسے آدمی سے حیا کیوں نہ کروں، تستحی منہ الملائکہ، جس سے اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زیادہ حیادار تھے، اتنے زیادہ شرمیلے تھے کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ان سے حیا کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیا کا خیال کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے کو درست کر لیا۔ حیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اخلاق و کردار کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، علامہ البانی نے حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، کہ جس چیز میں بھی حیا پائی جائے گی، حیا اس چیز کو مزین کر دے گی، حیا اس چیز کو خوبصورت بنا دے گی۔ ولا کان الفحش فی شیء الا شانہ، اور حیا اور بے حیائی جس چیز کے اندر آ جائے گی، جس چیز کے اندر سے حیا ختم ہو جائے گی، بے حیائی آ جائے گی، تو اس چیز کو بے حیائی بدنما اور بدصورت بنا دے گی۔ حیا مسلمانوں کا وہ زیور ہے، حیا مومنوں کا وہ زیور ہے جس سے اس کی شخصیت خوبصورت نظر آتی ہے، اس کی شخصیت سنور جاتی ہے، اور بدزبانی اور بے حیائی بہت بڑے کردار کو بھی مسخ کر دیتی ہے، بڑی سی بڑی شخصیت کو بھی بدنما اور بدصورت بنا دیتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور گالی گلوچ پر مبنی گفتگو سے ضرور بضرور اجتناب کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سبوں کو حیا جیسی عظیم صفت سے متصف ہونے اور اخلاق رذیلہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل